الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم علماء کرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، میری ماں بہنوں، آج کا یہ پروگرام، یہ جو نشست آپ کے سامنے رکھی گئی، اس کا مقصد آنے والے پروگرام کی تیاری اور اس پروگرام کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس تعلق سے اس پروگرام کو منعقد کیا گیا۔ تو سب سے پہلے میں موضوع پر آتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اس طرف توجہ دلائی جس توجہ کا زینہ مولانا محمد عارف ساقوی صاحب اور ان کے احباب ہوئے۔ ایک بڑی اچھی سوچ اور فکر ہے کہ ہم مرد حضرات مسجدوں میں، جلسوں میں اور دیگر اجتماعات میں جاتے ہیں، پہنچتے ہیں اور اسلام کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے ہم باتیں سنتے ہیں، لیکن ہماری مائیں اور بہنیں، ان کے تعلق سے کوئی ایسا نظام عمل میں نہیں آ رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے انہیں بھی جوڑا جائے اور کسی نشست میں انہیں جوڑ کر کسی پردہ نشین خواتین پڑھی لکھی بہن کو ان کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ وہ اسلام کی اہمیت اور ایمان کی اہمیت انہیں بتائیں کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ انہی تمام فکروں کو لے کر یہ نشست رکھی گئی، جو یہ نشست پہلا زینہ ہے آئندہ پروگرام کا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جتنی ذمہ داری کے ساتھ مردوں کو اس بات کا حکم دیا، ایمان والوں کو، کہ آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، بالکل اسی طریقے سے، اسی ذمہ داری کے ساتھ اور اتنے ہی حق کے ساتھ یہی حکم پوری ذمہ داری کے ساتھ وہی حکم اللہ رب العزت نے عورتوں کے تعلق سے بیان فرمایا۔ اسلامی تاریخ میں اور اسلامی روایات کے اندر قرآن اور حدیث کی تفصیلات جن کتابوں کے اندر موجود ہیں، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جنہیں ہم اور آپ احادیث کہتے ہیں، ان ساری کی ساری باتوں میں جتنا حق اور درجہ مردوں کے ایمان کے تعلق سے اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کے تعلق سے بیان کیا گیا، اتنا ہی حق خواتین کے لیے بھی اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان فرمایا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں ہم اس بات پر تو انگلی رکھتے ہیں کہ ہماری مائیں اور بہنیں دین سے دور ہو رہی ہیں، لیکن انہیں دین پر لانے کے لیے، دین کی اہمیت بتانے کے لیے، ایمان کا درجہ انہیں سمجھانے کے لیے کوئی ایسا نظام نہیں بن پا رہا تھا کہ جس کے ذریعے سے انہیں ان کے اندر ایمانی جذبے کو بیدار کیا جائے۔ الحمدللہ یہ شروعات کی گئی۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جو میری مائیں اور بہنیں ہیں، آپ اس خاندان سے اور اس نسل سے آپ کا تعلق ہے کہ جس نسل کی سب سے پہلی خاتون جنہوں نے ایمان کو بچانے کے لیے شہادت کے درجے کو قبول کیا، لیکن ایمان کے سامنے انہوں نے جان کے سامنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی خاتون تھی کہ جنہیں باندھ کر ان سے یہ کہا گیا کہ آپ ایمان کا انکار کر دیں اور آپ کو ہم لوگ صحت اور عافیت کے ساتھ آزاد کر دیں گے، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کافروں کے اس بات کو بالکل بھی نہیں مانا،
اور اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اور ناہنجار کافروں نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برچھے سے ایک ایسا زخم مارا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شہادت نوش فرمائی، اور تاریخ کے اندر پہلی خاتون ایسی قرار پائی کہ جنہیں شہید کا درجہ دیا گیا۔ آپ اس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کا تعلق حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ یقیناً ہمارے ایمان کی اہمیت، ہمارے مذہب کی جو اہمیت ہے، اس اہمیت کا احساس جب تک کہ ہم اور آپ کے دلوں میں نہیں رہے گا، اس کی عظمت اور اس کی قدر کا احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ انسان ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کے بعد بندے ایسے بھی گزرے ہیں کہ انہوں نے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جان تک کو قربان کر دیا۔ ایمان ایک ایسی نعمت ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ہوئی ریت میں لٹا کر سخت انتہائی تیز گرم پتھر ان کے سینے میں اور پیٹ پر رکھا جاتا کہ پیٹ کی چربی سے وہ پتھر ٹھنڈا ہو جاتا، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ جملہ بار بار جاری رہتا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کفار مکہ بار بار ان سے یہ کہتے کہ بلال تم یہ کہہ دو، تم اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کرو، تمہاری ساری مصیبتیں ختم کر دی جائیں گی، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تکلیفوں کو برداشت کیا اور ایمان کا سودا نہیں کیا۔ ہمیں اپنے ایمان کی نعمت کا احساس ہوگا تو ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں ایمان کا سودا نہیں کریں گی۔ ارتداد کے جو معاملات اور ارتداد کے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں وہ یقیناً افسوسناک ہیں۔ یہ ارتداد کی بیماری کی بنیاد یہی ہے کہ آپ نے اس ایمان کی نعمت کا احساس نہیں کیا، یا آپ کو اس نعمت کا احساس دلایا نہیں گیا کہ ایمان کتنی عظیم نعمت ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایمان کا جو مقام اور اس کا مرتبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے اتنی تکلیفیں دی گئیں، اتنی تکلیفیں دی ہیں کہ اگر ترازو کے دونوں پلڑوں میں سے ایک پلڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جو گئی ہے اسے رکھا جائے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اطمینان اور سکون حاصل ہوا، اس اطمینان اور سکون میں کوئی برابری نہیں ہوئی۔ اتنی تکلیفیں دی گئیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام سے ذرہ برابر بھی کوئی کوتاہی برتی نہیں، بلکہ ایمان کو سلامت رکھا، صحابہ کے ایمان کو بچایا، اپنے ایمان کو باقی رکھا، امت کو تعلیم دی کہ تمہیں اپنے ایمان کو بچانا ہے اور بچا کر ایمان آخرت میں لے جانا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے۔ یہ دعا بتاتی ہے کہ زندگی پوری کی پوری زندگی کے اندر ایمان سلامت رہے اور موت تک ایمان باقی رہے۔ اگر ایمان کی حالت میں آپ کی موت ہوئی تو موت ہونے کے بعد آخرت کی زندگی کے اندر آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر آپ زندگی بھر تو آپ ایمان کو لے کر چلے لیکن موت کے وقت ایمان آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو آپ کی پوری زندگی کی عبادتیں، پوری زندگی کے اچھے کام وہ سارے کے سارے بیکار ہو جائیں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ایمان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور ایک اچھی کوشش ہے، ایک اچھا موقع ہے کہ آپ اور ہم مل جل کر اس موقع کو سراہیں اور اس کا تعاون کریں، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو جو مجلس منعقد کی جانے والی ہے اس کے اندر بھیجیں، اور پردہ نشین خواتین ہی کے ذریعے سے خواتین کو اسلامی احکامات سے روشناس کرایا جائے گا، ایمان کی قدر اور اس کی اہمیت کو بتلایا جائے گا۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طریقے سے ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہے، بالکل اسی طریقے سے ہمیں اپنی ماؤں اور بہنوں کی بھی ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور مائیں اور بہنیں خود بھی اپنے ایمان کی فکر کریں، یہ بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ پہنچنے کے بعد پروگرام کے اندر کہی جانے والی باتوں کو سنیں اور سن کر اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔